کیا گیا اس کا نشان 179 ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل و دماغ ہیں، ان سے غور کرنے کا کام نہیں لیتے۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يبصرون بها، ان کے پاس آنکھیں ہیں وہ دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ لہم آذان لا يسمعون بها، ان کے پاس کان ہیں اور وہ ان کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام، وہ جو عقل سے نہ سوچے، آنکھ سے نہ دیکھے، کان سے نہ سنے، وہ مویشیوں جیسے ہیں۔ کالانعام، مویشیوں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ مویشیوں سے بدتر ہیں، بدتر ہے۔ اولئک ہم الغافلون، اصلی غافل وہی لوگ ہیں۔ بھائی عجیب بات ہے، جانور کہہ کے رک جاتا، قرآن جانور کہہ کے رک جاتا، لیکن قرآن نے فقط جانور نہیں کہا، بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی مویشی، کوئی جانور اپنے ٹھان سے بھٹک جائے، اپنی منزل سے بیٹھ جائے، تو دن بھر مختلف چراگاہوں میں پھرتا رہے، لیکن شام ڈھلے اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے، تو زندگی کی شام ڈھل جائے اور انسان اپنے مالک کی بارگاہ میں آئے، وہ جانور سے بدتر ہوگا یا نہیں؟ آنکھ ہے، آنکھ سے دیکھنے کا کام لو، کان ہے، کان سے سننے کا کام لو، عقل ہے، عقل سے سوچنے کا کام لو۔ بھائی عقل کے علاوہ 5 بنیادی حصے ہیں انسان میں، دیکھے، سنے، چکھے، سونگے، مس کرے۔ آنکھیں نہیں دیکھتی، آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے۔ کان نہیں سنتے، عقل سنتی ہے۔ میں ذرا کان کو ہٹا لو، کان کو ہٹا لو اور پھر تمہاری عقل سن لے تو میں جانوں، آنکھوں کے بغیر تمہاری عقل دیکھ لے تو میں جانوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہاتھوں کو ہٹا دو، ہاتھوں کے بغیر تمہاری عقل چھو لے تو میں جانوں۔ تو جب تمہاری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا، آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، عقل دیکھتی ہے۔ کان وسیلہ ہے سننے کا، عقل سنتی ہے۔ ناک وسیلہ ہے سونگنے کا، عقل سونگتی ہے۔ بھائی اگر کان میں خرابی ہو تو عقل سن نہیں سکتی، اگر آنکھوں میں خرابی ہو عقل دیکھ نہیں سکتی، اگر ذائقے کی پہچان نہ ہو زبان کو تو عقل چکھ نہیں سکتی، اگر ہاتھوں میں خرابی آ جائے تو عقل چھو نہیں سکتی۔ تو اب عقل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے وسیلے بے عیب ہوں۔ تمہاری عقل کا تقاضا ہے، تمہاری عقل کا تقاضا ہے کہ وہ جن وسیلوں سے کام لے رہی ہے وہ وسیلے بے عیب ہوں۔ تو اب اللہ اگر اپنے وسیلے بنائے، دو جملے وسیلے کے سلسلے میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ خالق اس پر لازم ہے کہ وہ ہماری ہدایت کرے، یہ ہم کون ہیں جو اس پر واجب اور لازم کرتے ہیں کسی چیز کو؟ تو بات یہ کہ سورہ واللیل میں آواز دی اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہدایت کو قبول کرو۔ وہ اگر آ کے ہدایت کرے تو خدا خدا نہ رہے، تم اگر جا کے ہدایت رہو تو تم نہ رہو۔ اس لیے درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے ادھر دے دے، ایک ایسا وسیلہ ضروری ہے جو ادھر سے لے بندوں کو دے دے۔ تو جو ادھر سے لے گا اس کا قریب ہونا ضروری ہے، جو ادھر سے لے گا
اس کا خالق سے قریب ہونا ضروری ہے، اور وہی جب ہلا دے گا تو بندوں جیسا ہونا ضروری ہے. تو اس کی ایک جہت خدا کے قریب، دوسری جہت بندوں میں توجہ رہے. تو خطا کسی کی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے. جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا، جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر سمجھ لیا. میں اپنے سننے والوں کو اس مرحلہ فکر پر روکوں گا نہیں. تو حصے 5، لیکن پروردگار نے 2 حصوں کا تذکرہ کیا. آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں غور نہیں کرتے. آنکھیں ہیں لا لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ کان ہو صحیح کام کر رہے ہوں اور پھر انسان نہ سنے، آنکھیں ہوں اور صحیح دیکھ رہی ہوں اور پھر انسان نہ دیکھے؟ لیکن اللہ کا اعتراض یہی ہے کہ آنکھ رکھ کے دیکھو، کان رکھ کے سنو، تم نہ دیکھ رہے ہو نہ سن رہے ہو. بھائی یہی وہ مرحلہ فکر ہے جہاں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. اچھا تو اللہ کا اعتراض کیا ہے قرآن میں؟ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں، عقل ہے غور نہیں کرتے. تو فقط دیکھنا کافی نہیں ہے، جو دیکھنے کا تقاضا ہے وہ پورا کرو. بھائی یہی سبب ہے سماعت بصارت. اسے 5 ہیں، لیکن پروردگار نے 2 کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سماعت کان، بصارت آنکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو خلق کیا، امتحان کے لیے خلق کیا، اور ہم نے انسان کو سماعت دے دی، بصارت دے دی، اور فوراً بعد کا انا هديناه السبيل، اور پھر ہم نے ہدایت کر دی. پر جہاں سماعت و بصارت ہوگی وہاں ہدایت ہے. یہ سورہ اعلیٰ تھا، اور اب سورہ نیل میں آواز دی. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. سورہ نحل میں کہا کہ علم نہیں تھا. آئے ہو تو جاہل آئے، آئے ہو تو جاہل آئے. اور ایک جگہ آواز دی خلق الانسان ضعیفا، انسان جب دنیا میں آیا کمزور تھا. تو 2 عیب لے کے آئے ہو، ماں کے پیٹ سے 2 عیب لے کے آئے ہو. ایک عیب کمزوری کا، ایک عیب جہالت کا. اب آنے کے بعد تم نے 10 گاہوں میں 10 حاصل کیے، اور تم اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ تمہاری ایجادوں سے دنیا حیران ہے. کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر دی. کتنے جاہل تھے جب ماں کے پیٹ سے آئے، اور اب کتنے بڑے عالم ہو. ٹھیک ہے نا، کمپیوٹر ایجاد کر لیا، روبوٹ ایجاد کر لیا. جاہل تھے دنیا میں آ کے عالم بن گئے. تو چلے تھے جہالت سے، آئے تو کسب علم کیا، عالم بن گئے. چلے تھے کمزوری سے، اور جب دنیا میں آئے تو اتنی طاقت حاصل کی کہ زمان و مکان اب بےمانی ہو کے رہ گئے. مریخ کے پیچھے تمہاری سواریاں پہنچ گئیں، چاند پر تمہارے قدم اتر گئے، شمسی توانائی کو تم نے کنٹرول کر لیا. تمہارے جہاز سمندروں کے سینوں کو چیک کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تمہارے ہوائی جہاز فضاؤں کے سینوں کو چیک کر رہے ہیں. تو کتنی طاقت حاصل کر لی. بھائی جہالت سے چلے عالم بن گئے، کمزوری سے چلے طاقتور ہو گئے. تم جاہل تھے عالم بن گئے، تم کمزور تھے طاقتور بن گئے. تو اب جو چلا ہی ہو علم سے، ابھی مرنا جو چلا ہی ہو علم سے، اور جو چلا ہی ہو طاقت سے، اس کے علم کا کمال کیا ہوگا، اس کی طاقت کا کمال کیا ہوگا. تو میرا جملہ یاد رکھنا، تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ وہ ہے کون جو علم سے چلا ہے. ہم سب تو جہالت سے چلے ہیں، ہم سب تو ناطاقتی اور کمزوری سے چلے ہیں. وہ کون ہے جو علم سے چلا اور طاقت سے چلا؟ تو میرا جملہ یاد رکھنا، اگر علم نہ ہوتا تو آغوش محمد میں قرآن نہ پڑھتا.
اگر علم سے نہ چلا ہوتا تو آغوش محمد میں قرآن نہ پڑھتا، اور اگر طاقت سے نہ چلا ہوتا تو گہوارے میں اجدر کو دو نہ کر سکتا۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، اور اس مرحلے پر پھر ایک آیت سماعت کرتے جائے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار۔ اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، والافئدہ اللہ نے تمہیں دل و دماغ دیے، یعنی عقل دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کر سکو۔ تو سماعت، بصارت، قلب، تین ہی ذریعے ہیں علم کے، چوتھا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آنکھ سے دیکھ کے علم حاصل کرو، کان سے سن کے علم حاصل کرو، عقل سے غور کر کے علم کو حاصل کرو، دل و دماغ سے غور کرو، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، علم کے تین ہی ذریعے۔ اور اب قیامت میں سوال بھی انہی تینوں سے ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہم قیامت میں آنکھ سے پوچھیں گے، ہم قیامت میں کان سے پوچھیں گے، ہم قیامت میں دل سے پوچھیں گے۔ بھائی رک جاؤ، آنکھوں کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے، کانوں کو آمادہ رکھو جواب دینے کے لیے، دل کو تیار کرو جواب دینے کے لیے۔ آنکھوں سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا آیت میں نہیں ہے۔ اب تین روایتیں ہدیہ کروں گا، اور وہ تینوں روایتیں میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے مودت القربہ میں، اور شیخ سلیمان حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ینابیع المودت میں جو روایتیں نقل کی، ان روایتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ آنکھ سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، دل سے سوال کیا جائے گا۔ میرے نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آنکھ سے اور بھی سوال ہوں گے، لیکن یہ سوال تو سامنے ہے نا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آنکھ سے پوچھا جائے گا دیکھا تھا یا نہیں۔ اور اب کان کے لیے کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت ہے۔ سوال تو دل سے بھی ہوگا، اسی لیے میرے نبی نے آواز دی حب علی عبادت، دل میں محبت رکھنا عبادت ہے۔ واپس چلو سرنامہ کلام کی آیت کی طرف، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ بھائی ایک تصور ہے اسلام کا اور ایک تصور ہے اس دنیا کا۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ گفتگو اس مقام سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ کیا تصور ہے؟ آج کا فلسفہ، آج کا ادب، آج کے عمرانی علوم، یہ سب کہہ رہے ہیں وہی بات جو قرآن نے دہرا دی۔ قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، ہمیں اس دنیا کے بعد کسی اور دنیا کو دیکھنا نہیں ہے۔ ہلاکت ہے، فنا ہے۔ ایک آیت آواز دی اذا زللنا فی الارض انا لفی خلق جدید۔ یہ منکر کہتا ہے کہ جب ہم مٹی میں مل کے خاک ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ اس کی نگاہ صرف دنیا پہ ہے، اس کی نگاہ صرف دنیا پہ ہے۔ سورہ یاسین میں آواز دی ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ وقال من یحیی العظام وہی رمیم۔ ہم پر اعتراض کرتا ہے، ہم پر اعتراض کرتا ہے یہ منکر ہم پر اعتراض کرتا ہے
اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، اور یہ کہتا ہے کہ قبروں کی سڑی ہوئی گلی ہوئی بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ بھول گیا اپنی خلقت کو کہ کچھ نہیں تھا ہم نے بنایا، بھول گیا اپنی خلقت کو، بھول گیا کچھ نہیں تھا ہم نے بنایا۔ تو اب ایک تصور دنیا داری کا ہے کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ اور ایک تصور قرآن مجید کا، قرآن نے کہا دنیا کے بعد آخرت ہے، آج کے فلسفے نے کہا بس جو کچھ ہے وہ یہ دنیا ہے۔ بھئی یہی سبب ہے کہ تمہارے ادیب ادب پروڈیوس کر رہے ہیں، جیو دنیا کے لیے، بس سارا فلسفہ، سارا ادب، ساری عمرانی حقیقتیں اس بات پر مصر ہے کہ جیو دنیا کے لیے، اور اکیلا قرآن کہہ رہا ہے جیو آخرت کے لیے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر دنیا کے لیے جیو گے نتیجہ جہنم ہے، اور اگر آخرت کے لیے جیو گے نتیجہ جنت ہے۔ جب تک یہ سوچتے رہو گے کہ جیو دنیا کے لیے، اس وقت تک معاشرے میں امن نہیں ہوگا۔ امن نتیجہ ہے آخرت کا، اگر خوف خدا ہوگا تو امن ہوگا۔ جتنے منافق معاشرے میں ہو، زبان سے امن کی بات کرتے ہو، ہاتھوں سے اسلحے بنا رہے ہو، یہ تخریب کار معاشرہ، یہ دہشت گرد معاشرہ، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ بدامنی کا شکار معاشرہ، یہ بگڑے ہوئے لوگوں کا معاشرہ فقط اس لیے ہے کہ تم ابھی تک پیغام امن کو سمجھ نہیں پائے۔ بھائی سننا، دو لفظ ہیں، ایمان، اسلام۔ ایمان نکلا ہے امن سے، اسلام نکلا ہے سلم سے، اور دونوں کے معنی ہے خود امن سے رہنا، دوسرے کو امن سے رہنے دینا۔ اسلام نکلا ہے سلم سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ قرآن کی آواز، اے ایمان لانے والو امن کے دائرے میں آ جاؤ۔ تو اب جو امن کے دائرے میں نہ آئے اس کا ایمان مشکوک ہے یا نہیں؟ یہ بھڑکے ہوئے بکے ہوئے گھوڑوں جیسا معاشرہ، بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے۔ یہ طاقت کا غیر متوازن ہونا، بھائی اگر طاقت ہے تو کنٹرول بھی سیکھو۔ جب تک طاقت کے ساتھ ضبط نفس نہیں ہوگا معاشرے میں امن نہیں آئے گا۔ بتلاؤں کہ کیسی طاقت؟ طاقت ایسی کہ امن کو خندق میں بچھا دیا، اور کنٹرول ایسا کہ ادھر کے آ گیا۔ اب اس معاشرے کو سدھارنے کا کل ایک حل ہے، اور وہ ہر سورہ جمعہ نے دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہم نے محمد کو بھیجا تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرنے کے لیے۔ تو میرے جملے کو یاد رکھو گے نا، سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، وہ تلاوت کرنے والا، وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے، وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے، وہ تعلیم کتاب دینے والا، تم تعلیم کتاب لینے والے، وہ تعلیم حکمت دینے والا، تم تعلیم حکمت لینے والے۔ نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے، اپنے نبی کو پہچانو۔ بھائی عجیب بات ہے، کیا عجیب ماحول ہے جس میں آخری نبی کو بھیجا گیا۔ نازک مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں۔ میرا نبی، اس نے بت پرستوں سے کہا بت پرستی بند، جانور پرستوں سے کہا جانور پرستی بند، ستارہ پرستوں سے کہا ستارہ پرستی بند، سود خانوں سے کہا سود حرام، جھوٹ بولنے والوں سے کہا جھوٹ حرام، غیبت کرنے والوں سے کہا غیبت حرام۔ سارا مجمع خاموش ہے، اور میرا نبی کہہ رہا یہ حرام یہ حرام یہ حرام، اور کوئی آگے بڑھ کے نہیں کہتا کہ محمد آج ہمیں منع کر رہے ہو، کل تک تمہارے باپ دادا بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔
किसी मुशरिक की हिम्मत न हुई, किसी मुशरिक की यह हिम्मत न हुई कि कहे मुसलमानों के रसूल तुम इन चीजों को मना कर रहे हो। कल तक तुम्हारे बाप दादा ये किया करते थे। तो पूरी शरीयत मोहम्मद सनद है आबाए नबी के मुसलमान होने की। तो अब यहीं से मैं आगे बढ़ जाऊं, इसकी पनाह में आ जाओ, अमन भी मिलेगा, आखिरत भी मिलेगी। वल्लज़ीना सूरह आराफ आमनू बिही वअज़्ज़रू हो वनसरू हो वत्तबउ नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वो जो मेरे मोहम्मद पे ईमान लाए, जो मेरे मोहम्मद की इज्जत करें, जो मेरे मोहम्मद की मदद करें और उस नूर की पैरवी करें जो मोहम्मद के साथ आया है। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। क़यामत में, आखिरत में कामयाब होने वाला वही है जो मेरे मोहम्मद के पीछे चले। अजीब बात है, अजीब बात है। कामयाब वो होगा जो मेरे आखिरी नबी के पीछे चले, मोहम्मद के पीछे चले, वो कामयाब होगा। अजीब मरहले फिक्र है ना, यानी कमाल है, कमाल है। वापस चलो फिर कुरान की तरफ। सूरह हुजरात 49वां सूरा कुरान मजीद का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी व ला तजहरू लहू बिल क़ौल कज्जहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अजीब मरहले फिक्र है जहां मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया। अरे ईमान लाने वालों, खुदा से और रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश न करो, तकवा इख्तियार करो। अल्लाह सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी। इस नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करना। मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। वला तजहरू लहू बिल क़ौल। और देखो कज्जहरि बाज़िकुम लिबाज़िन, वैसे मेरे नबी को न पुकारो जैसे तुम एक दूसरे को पुकार लेते हो। बड़ा पॉलिसी मेकिंग जुमला है। वला तजहरू लहू बिल क़ौल कज्जहरि बाज़िकुम लिबाज़िन। वैसे न पुकारो मेरे नबी को जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। अगर तुम जैसा होता तो हम इजाजत दे देते। अगर तुम मेरे रसूल से आगे बढ़ गए, अगर तुमने रसूल की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद कर दिया, अगर तुमने वैसे पुकार दिया जैसे अपने दोस्तों को पुकारते हो, तो जानते हो क्या करूंगा? कुरान, अल्लाह का कलाम, अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। तुम्हारे रखे हुए रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। तुम्हारे किए हुए हज तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। सारी इबादतें खत्म हो जाएंगी। भाई अजीब क्यों? अगर मोहम्मद की तौहीन की, अगर मोहम्मद के पीछे न चले, अगर मेरे आखिरी नबी की इज्जत नहीं की, तो सारी इबादतें जाया कर दूंगा। इबादत होती है कुर्बतन इलल्लाह। कुछ बात वाज़ेह हो रही है? यानी सजदा करना है अल्लाह को, राजी करना है मोहम्मद को। अब मैं मजबूर हो गया इस मरहले फिक्र पर मकाम खत्म नबूवत को वादा करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद। टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, टूट जाए। ये कोसने कौन दे रहा है? अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, अबू लहब हलाक हो जाए। अजीब मरहले फिक्र है। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। उसका माल उसके काम ना आए, उसकी औलाद उसके काम ना आए। सयस्ला नारन ज़ातल लहब। हमन करीब अबू लहब को जहन्नम की भड़कती हुई आग में फेंक देंगे। जहन्नम की भड़कती हुई आग में किसे फेंकेगा? अबू लहब को। ठीक है ना? अबू लहब ने क्या किया जो दोनों हाथों पे इल्जाम आ गया? तो दोनों हाथों से पैगंबर की पीढ़ियों पर संगबारी किया करता था और पत्थरों से पैगंबर की पीढ़ियों को जख्मी करता था। हमने तय किया है कि हम अबू लहब को जहन्नम के भड़कते हुए शोलों में फेंक देंगे। समझ में आया? बूलहबियत समझ में आई? खुदा को मानो, मोहम्मद से दुश्मनी करो। बूलहबियत अगर समझ में आ गई तो मैं इसी मरहले से आगे बढ़ जाऊंगा। यह जुमला अपने जहनों में महफूज रख लेना कि
کہ ابو لہب دین عبد المطلب پہ تھا، بت پرست نہیں تھا، توحید پرست تھا، حضرت عبد المطلب کے دین پہ تھا، تو خدا کا دشمن نہیں ہے، رسول کا دشمن ہے۔ اسی پارے میں 30ویں پارے میں سورہ لہب ہے، اور اسی میں ایک چھوٹا سا سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون۔ حبیب کافروں سے بات کر لے۔ کافر کون ہے؟ خدا کے دشمن۔ کافر ہے خدا کا دشمن۔ حبیب تو بات کر۔ ابو لہب ہے تیرا دشمن، حبیب میں بات کروں گا۔ تو معاہدہ ہے خدا اور رسول میں کہ خدا کے دشمن سے محمد مقابلہ کرے، محمد کے دشمن سے خدا مقابلہ کرے۔ اس مرحلے فکر پر سگا چچا ہے، سگا رشتہ دار ہے، اگر اسلام سے دور ہو جائے، بھائی بہت توجہ رہے، اگر اسلام سے دور ہو جائے تو تبت یدا ابی لہب وتب، اور اگر روم کا صہیب ہو، فارس کا سلمان ہو اور اسلام کے قریب آ جائے تو منا اہل البیت۔ یعنی قوموں میں اور قبیلوں میں آنا دلیل نہیں ہے کہ تم بڑے قبیلے کا ہو اس لیے باعزت ہو، وہ چھوٹے قبیلے کا ہے اس لیے کمتر ہے، نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں باعزت وہی ہے اللہ کی نگاہ میں جو بہترین صاحب تقوی ہو۔ باتیں میرے سننے والوں تک پہنچ گئی کہ بھائی جب بات آ گئی ہے تو اب یہ جملہ سنتے جاؤ اور اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھ لینا۔ اسلام میں نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی طرح اسلام میں رنگ کی اہمیت نہیں ہے۔ سارے گورے اپنے گھروں میں سو رہے ہوں اور کالا بلال اذان دے۔ مجھے نہیں ملا کہ کسی نے اعتراض کیا ہو کہ یا رسول اللہ یہ کالا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کے پسینے سے بو آتی ہے، اس کی سین اور شین تلفظ کے اعتبار سے درست نہیں ہے، تو یا رسول اللہ اسے ہٹا کر ہم میں سے کسی کو معین کر دیں۔ کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا۔ وہ مزاج شناسان رسالت کا مجمع، وہ مجمع جان رہا تھا کہ جسے رسول گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دے اسے امت اتار نہیں سکتی، تو جسے گلدستے پہ کھڑا کرے اسے امت اتار نہ سکے تو اب جسے غدیر کے ممبر پر بٹھلا کے چلا جائے۔ اسلام میں رنگ کی کوئی اہمیت نہیں، اسلام میں نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام میں یہ جملہ یاد رکھنا، اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے یاد رکھو، اسلام میں پیشے کمتر اور برتر نہیں ہیں۔ زراعت سے رزق حاصل کرو، صنعت سے رزق حاصل کرو، تجارت سے رزق حاصل کرو، محنت کرو، محنت سے رزق حاصل کرو۔ تمہارے معاشرے میں کسان بڑا حقیر ہے نا، جاؤ دیکھنا سورہ واقعہ میں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ کھیتی تم نہیں کرتے، ہم کھیتی کرتے ہیں۔ اور اب صنعت کی اہمیت بتلائی، علمناہ صنعت لبوس لکم، ہم نے داؤد کو زیرہ سازی کی صنعت سکھلا دی۔ صنعت سکھلانے والا اللہ، صنعت سیکھنے والا نبی۔ تو زراعت کو اللہ نے نسبت دی اپنی ذات سے، صنعت کو اللہ نے نسبت دی اپنی ذات سے۔ تجارت، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے جان و مال لے کر جنت دے دی۔ کوئی رک جانا، ابھی میں محنت تک نہیں آیا اور محنت تک جاؤں گا۔ زراعت، صنعت، تجارت، اگر ان تینوں کو ایک ذات میں دیکھنا ہے تو یہودی کے باغ میں پانی دیتے ہوئے دیکھنا۔ اگر صنعت کی اہمیت سمجھنی ہے تو میرے نبی کی جوتی کو تاکتے ہوئے دیکھنا، اور اگر تجارت کی اہمیت سمجھتی ہے تو میسا میں تمار کی دکان پر بیٹھ کر خرمے کو بیچنا دیکھنا۔ بھائی
عجیب بات ہے، زراعت کی اہمیت علی نے سمجھائی جاگتے ہوئے. جاگ رہے تھے نا جب تو پانی دیا یہودی کے باغ کو. جوتی ٹانکنے کی صنعت علی نے کی جاگتے ہوئے، اور تجارت دونوں کیفیتوں میں کی. اگر جاگتے ہوئے دیکھنا ہے تو میسم کی دکان پہ دیکھنا، اور اگر سوتے ہوئے دیکھنا ہے تو نبی کے بستر پر. عجیب بھائی توجہات مت بھول رہے ہیں. تجارت، اللہ نے کہا ہم تجارت کرتے ہیں. صنعت، قرآن میں ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ ہم نے صنعت سکھلائی داؤد. زراعت، سورہ واقعہ میں آواز دی زراعت ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب چوتھا اور آخری فیکٹر محنت. محنت وہ کر نہیں سکتا، وہ محنت کر نہیں سکتا، اس لیے کہ محنت تقاضا ہے جسم کا. محنت تقاضا ہے جسم کا. اور وہ جو ایک کلمہ کن سے پوری کائنات کو بنا دے، اس سے تو محنت کی کوئی توقع نہیں ہے نا، ممکن ہی نہیں ہے محنت. ذات واجب میں محنت کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اب کیسے پتا چلے کہ محنت کی اہمیت کیا ہے؟ تو بس ایک آیت سننا، اور اب مجھے اجازت دے دینا. جناب مریم چلی، ایک نقلستان میں آئی. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جب پیدا ہوئے تو اب مریم ہے زچہ، اور مریم کو غذا کی ضرورت ہے. مریم کو غذا کی ضرورت ہے. حکم آیا خذی الیک بجذع النخلۃ تساقط الیک رطبا جنیا. مریم، جس کھجور کے درخت کے نیچے تم بیٹھی ہوئی ہو اسے ہلاؤ. یہ درخت گرائے گا تازہ میوے، رطبن کھجور، جنیا تازہ. میں زور دے رہا ہوں تازہ کیوں پر، تازہ کھجور ہے. اچھا خرمے کب پکتے ہیں؟ جون جولائی اگست میں، شدید گرمی میں. اور عیسیٰ کب متولد ہوئے؟ 25 دسمبر کو، شدید سردی میں. تو اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ شدید سردی کے موسم میں تازہ خرمے پیدا کرنے والے پروردگار، یہ ہلانے کی شرط کیوں ہے؟ جب تازہ خرمے تو نے بنا دیے تو ٹپکا دے. کہ نہیں ہلاؤ، محنت کرنا تمہارا کام ہے، رزق دینا میرا کام ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے نا بھائی. سمجھ میں آ گئی محنت کی قوت. مزدور محنت کرنے والا، مزدور محنت کرنے والا. مزدور کا لفظ حقیر نہیں ہے، جو محنت کرے وہ مزدور ہے. اور میرے نبی نے آواز دی کہ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. بھائی توجہات مت بھول رہے ہیں. مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. بھائی اسی لیے نبی نے طے کیا کہ جب میں اجرت مانگوں گا تو غدیر کی دوپہر میں مانگوں گا، تاکہ ٹپکتے ہوئے پسینے میں علی کی مولایت کا اعلان ہو جائے. رسول کی رسالت کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. بھئی یہی تو بات کہی قرآن نے. قل سورہ شورا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. حبیب کہہ دے کہ مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے میرے قرابت داروں سے محبت کرو. میری اجرت، رسالت کی اجرت. بھئی عجیب کمال ہے نا. دین سکھلایا اس کی اجرت، قرآن دیا اس کی اجرت، نمازیں سکھلائی اس کی اجرت، اور محبت اجرت میں کس کی؟ قربت. کہنے لگے جیسے ہم نے دین لیا ویسے ہی قربان نے بھی لیا، جیسے ہم نے شریعت لی ویسے ہی قربان نے بھی شریعت لی. بس یہی ہے نا. جیسے ہم تک اسلام آیا ویسے قربا تک بھی اسلام آیا.
تو اب ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ ان کی محبت واجب کی گئی؟ تو بھائی بات یہ کہ خدا حکم مودت دینے والا، رسول اجرت مانگنے والے، امت اجرت دینے والی، قربا اجرت لینے والے، بھائی چار ہی تو گروہ ہے نا، چار ہی گروہ ہے۔ اللہ حکم دینے والا، نبی اجرت مانگنے والا، امت اجرت دینے والی، قربا اجرت لینے والے۔ تو اگر قربا نے بھی امت ہی کی طرح دین لیا ہوتا تو وہ دینے والوں میں ہوتے، لینے والوں میں نہ ہوتے۔ حفاظت کتاب کی ذمہ داری قربا کی ہے، شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری قربا کی ہے، سنت رسول کے تحفظ کی ذمہ داری قربا کی ہے۔ یہ بے دلیل دعوے نہیں ہیں۔ عاشور کے دن جب میرا مولا اکیلا ہوا، یہ دعویٰ بے دلیل نہیں ہے۔ تو جب حسین اکیلے ہوئے، رسول کا امامہ اپنے سر پہ رکھا، رسول کی عبا اپنے دوست پہ ڈالی، رسول اللہ کی تلوار اپنے بال میں حمائل کی، رسول اللہ کی سواری کے ناکے پہ سوار ہوئے۔ سن رہے ہو؟ امامہ رسول کا، عبا رسول کی، تلوار رسول کی، سواری رسول کی، اور آنے کے بعد آواز دی کہ ایھا الناس، کیا اس وقت دنیا میں تمہارے نبی کا کوئی نواسا میرے علاوہ بھی موجود ہے؟ سب نے آواز دی کہ نہیں حسین، تمہارے علاوہ اس وقت روئے زمین پر کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ آواز دی بِمَ تَقْتُلُونَنِی، یہ تم میرے قتل پہ آمادہ کیوں ہو؟ ہم عَلَىٰ دِمَاءٍ سَفَكْتُهَا، کیا میں نے کوئی خون ناحق بہایا ہے؟ ہم عَلَىٰ سُنَّةٍ بَدَّلْتُهَا، کیا میں نے رسول کی سنت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ ہم عَلَىٰ شَرِيعَةٍ غَيَّرْتُهَا، کیا میں نے شریعت الہی میں کوئی تغیر و تبدل کیا ہے؟ تین سوال ہیں حسین کے کہ کیا میں نے خون ناحق بہایا؟ پوری فوج دشمن کی فوج پکاری، نہیں حسین تم نے خون ناحق نہیں بہایا۔ پھر پوچھا کیا میں نے سنت رسول بدلی ہے؟ کہا نہیں، تم نے رسول کی سنت نہیں بدلی۔ پھر سوال کیا کیا میں نے شریعت کا کوئی حکم بدل دیا؟ کہا نہیں، تم شریعت پہ حامل ہو۔ 30,000 کے لشکر سے حسین نے اقرار لے لیا کہ سنت محمد اگر دنیا میں کہیں ہے تو میرے پاس ہے، شریعت الہی اگر دنیا میں کہیں ہے تو میرے پاس ہے۔ دشمن کا اقرار موجود ہے۔ پلٹے اور دروازے خیمہ پر کھڑے ہو کر، در خیمہ پر کھڑے ہو کر حسین نے آواز دی هل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کا کو آنے والا؟ هل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میرے استغاثے پہ لبیک کہنے والا؟ هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کرے؟ تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں، لیکن یہ جملے ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں۔ هل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ هل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہمارے استغاثے پہ لبیک کہنے والا؟ هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ جیسے ہی میرے مولا نے آواز بلند کی، دو خیموں میں اضطراب پیدا ہوا۔ ایک خیمے سے سید سجاد ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔
بیمار امام ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لے کر خیمے سے باہر آیا، چلا مقتل کی طرف۔ ایک مرتبہ حسین نے زینب کو آواز دی، بہن سید سجاد کو سنبھالو۔ بی بی نے شانہ تھاما، کہا سجاد کہاں جا رہے ہو؟ تو رو کے کہنے لگے، پھوپھی اماں آپ نے سنا میرا بابا اکیلا ہو گیا۔ میرا بابا مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ حسین آئے، حسین نے سیدہ سجاد کو پھر خیمے میں پہنچایا، اور اب جو حسین باہر نکلے سجاد کے خیمے سے، تو ایک دوسرے خیمے سے کوہرام کی آواز بلند ہوئی۔ آئے قریب، کہا ام رباب کیا بات ہے؟ یہ تمہارے خیمے میں شور گریا کیسا؟ پہچانتے ہو نا ام رباب کو؟ سکینہ اور اصغر کی ماں۔ ام رباب کیا بات ہے؟ یہ تمہارے خیمے سے شور کی آواز کیسی؟ ام رباب خیمے کے دروازے پہ آئی، کہا والی، جب سے آپ نے استغاثے کی آواز بلند کی ہے، حل من ناصر ینصرنا، اصغر جھولے میں رکتا نہیں ہے، اپنے آپ کو گرا دیتا ہے۔ لا میرے اصغر کو دو، شاید میں اسے پانی پلا کے لاؤں۔ حسین نے اصغر کو گود میں لیا، شدید دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا، ہوا کا سایہ کیا اصغر کے اوپر۔ فوج یزید سمجھی کہ حسین شاید قرآن لا رہے ہیں، لیکن حسین نے میدان میں آنے کے بعد جب ہوا کا دامن ہٹایا تو دیکھا 6 مہینے کا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ۔ کہنے لگے اے فوج جفاکار، 3 دن سے اسے پانی نہیں ملا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر تم میں کوئی آزاد منش ہو تو میرے بچے کو پانی پلا لے۔ یہ کہہ کر کچھ انتظار کیا حسین نے، جب ادھر سے کوئی جواب نہ آیا تو کہنے لگے بیٹے اس فوج کو میری بات پہ یقین نہیں ہے، تو اپنی پیاس کا اعلان خود کر دے۔ ایک مرتبہ چھوٹے بچے نے اپنی زبان دہاں سے نکالی، پانی پھر بھی نہ ملا۔ حسین نے کہا فوجیو تم سمجھتے ہو کہ شاید میں اس بچے کے بہانے سے خود پانی پی لوں تو میں اسے لٹا کر دور ہو جاتا ہوں، تم آ کر پانی پلا دو۔ حسین نے جلتی ریتی پر اصغر کو لٹا دیا، دور چلے گئے۔ جب پھر بھی جواب نہ آیا تو اب اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ یہ وہ وقت تھا جب یزید کی فوج پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پیسر سعد نے آواز دی، یا حرملہ اقتا کلام الحسین۔ میرے پاس جملے نہیں ہیں، حرملہ حسین کی بات کو قطع کر دے۔ تیر چلا، اور اب مقتل نے جملہ لکھا، فن طلبت سبیو بن یزید امام، اتنی شدت سے تیر آیا کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ تقریر تمام ہو۔ حسین بچے کو لے کے پلٹے۔ دیکھو حسین کی ذمہ داریوں کو محسوس کرو۔ حسین امام وقت بھی ہے، باپ بھی ہے۔ ماں سے بچے کو لائے تھے پانی پلانے کے لیے، ہمت نہیں ہوتی کہ ماں کے پاس اس بچے کی لاش لے جائے۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک مرتبہ
حسین نے اپنے دل کو مضبوط کیا، ام رباب کے خیمے کے دروازے پہ آئے اور آواز دی ام رباب، ام رباب دروازے پہ آئی، کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے وارث ہیں، آپ میرے والی ہیں۔ کہا اگر کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ کہا مولا کیوں نہیں مانوں گی؟ تو ایک مرتبہ آبا کا دامن ہٹایا کہ بچے کو پانی تو نہ پلا سکا، تیرے بچے کی لاش لایا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے۔ چلے حسین خیموں کے پیچھے آئے، ذوالفقار سے قبر کھودی، بچے کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد جب پلٹے ہیں تو ایک خیمے کے دروازے پر اکڑو بیٹھ گئے۔ حسین بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی آنے والے نے سلام کیا، السلام علیکم ابا عبداللہ، فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ سر اٹھایا، جواب سلام دیا، کہا اے شخص تو کون ہے جو مجھے آج کے دن سلام کے لائق سمجھتا ہے؟ اس نے آواز دی، انا برید الصغریٰ، میں آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں۔ تمہیں یاد ہے نا؟ دیکھو یہ مقتل اور تاریخ کی حقیقتیں ہیں۔ حسین ایک بیٹی کو مدینے چھوڑ کے آئے، بیمار تھی، مدینے میں چھوڑ دیا تھا۔ اس نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے فاطمہ صغریٰ کی طرف سے اپنے باپ حسین ابن علی کے نام۔ بابا سب سے پہلے اصغر کی خیریت سے مطلع کیجئے۔ اور علی اکبر نے، بھائی علی اکبر نے وعدہ کیا تھا کہ جب ان کی شادی ہوگی تو میں تمہیں بلاؤں گا۔ بابا مجھے مطلع کیجئے کہ اکبر کی شادی آپ نے کہاں طے کی؟ بس یہ پڑھنا تھا کہ حسین کھڑے ہوئے، یا علی کہہ کر قاصد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہتے ہوئے چھوٹی سی خبر بھی آئے اور کہا یہ ہے صغریٰ کے خط کا جواب۔ اجرکم اللہ۔ اصغر دفن ہو گیا، سکینہ کا سگا چھوٹا بھائی اصغر دفن ہو گیا۔ اب حسین آئے میدان کربلا میں، بڑی دیر تک جنگ کی اور یہ کہہ کے جنگ کی کہ اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی سو رہا ہے فرات کے کنارے، اب اس کی جنگ دیکھو جس کے جوان بیٹے نے سینے پر برچی کھائی ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ فوجیں بھاگ گئی۔ یہ مجبور کی جنگ نہیں ہے، مظلوم کی جنگ ہے۔ فوجیں بھاگ گئی، دور دور چلے گئے، حسین میدان میں اکیلے کھڑے ہیں۔ مقتل لکھتا ہے کہ 2 آوازیں حسین کے کان میں آئی۔ پہلی آواز یہ آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور دوسری آواز حسین کے کانوں میں آئی کہ بیٹے کب تک جنگ کرے گا؟ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر گردن کو اڑا کر بیٹھ گئے۔ کہیں سے تلواریں آئی، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے پتھر آئے، کہیں سے لاٹھیوں سے حملہ کیا گیا۔ میرا مولا زخمی ہوتا چلا، ایک مرحلے پر حسین زمین پہ آئے۔ حسین زمین پہ آئے، اجرکم اللہ، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، لیکن میری خواہش ہے کہ یہ جملے پوری توجہات کے ساتھ سماعت کر لو۔ گھوڑے سے زمین پہ آئے، سنو گے؟ ایک مرتبہ حسین نے سجدے میں سر رکھا۔ اچھا ابھی میں نے کیا بیان کیا؟ امامہ رسول کا، ابا رسول کی، تلوار رسول کی، سواری رسول کی، اور اب جب سر کٹا ہے اور بہن آئی ہے بھائی کے لاشے پر تو کہنے لگی انت اخی، کیا تو ہے میرا بھائی؟
तू? दुनिया के सारे मर्सिए इसे एक जुमले पे निधार हो जाए, क्या तू है मेरा भाई? बीबी पलटी, अभी बीबी खैमे में नहीं गई थी कि फौजी अजीज में शादियाने बनने लगे, फुरात का पानी उछलने लगा, कहीं से आवाज आई अला खत क़तल हुसैन बे करबला। फूफी ने बीमार भतीजे को जगाया। बेटे बाहर से शोर की आवाज आ रही है, बेटे जरा उठ के देख हुआ क्या। सज्जाद उठे, खैमे का पर्दा उठाया, नो के नैना पे निगाह पड़ी, कर लगे अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्ला। हुसैन का सर नो के नैना पे बुलंद हो गया, खैमे जले, बच्ची ने तमाचे खाए, कानों से गोशवारे नोचे गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अहले हरम जले हुए खैमों के दरमियान बैठे हुए हैं। हुसैन ने आखिरी रुखसत के वक्त अपनी बहन ज़ैनब से ये वसीयत की थी कि बहन मेरे बाद छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखना। शहजादी ज़ैनब ने बच्चे गिने, 2 बच्चे कम थे और 1 बच्ची कम थी। जब दोनों बहनें मैदान में गई हैं तो देखा 2 छोटे छोटे बच्चे गले में बाहें डाले हुए एक दरख्त के नीचे सो रहे हैं। बहनों ने जब उठाया तो उनके सीने पर घोड़ों की टापों के निशानात थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। गुफ्तगू तमाम हो गई। सब बच्चों को शुमार किया, लेकिन सीने पर सोने वाली मौजूद नहीं थी। तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि बच्ची जिंदगी भर बाप के सीने पर सोने की आदी थी। जब तमाचे खा चुकी, कुर्ते के दामनों में आग लग चुकी, जब गोशवारे नोच के निकाल लिए गए, खैमों में आग लग गई और बच्ची को नींद आने लगी तो मख्तल की तरफ चली और ये कहती हुई चली, बाबा मुझे नींद आ रही है, बाबा बाबा मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा। एक कटे हुए गले से आवाज आई, एलैया या बुनैया। अजरकुम अल्लाह। शहजादी ज़ैनब बच्ची को गोद में उठाकर खैमे में लाई। बच्ची आते ही सो गई। अब कहीं से भी पानी आया हो, जब पानी आया तो कूदे आप भर कर कहा, बेटी सकीना। गुफ्तगू तमाम हो गई। इस शहजादी के 2 जुमले सुनना और मुझे इजाजत दे देना। ये वो बच्ची है जो बच्चों को तसल्ली दिया करती थी कि बच्चों मत घबराओ, मेरा चचा पानी लेने के लिए गया हुआ है। बच्चों अभी पानी आ जाएगा, मेरा चचा गया है पानी लेने के लिए। जब शहजादी ज़ैनब ने जगाया कि उठो सकीना, पानी आ गया। बच्ची आंखों को मलती हुई उठी, क्या मेरा चचा आ गया? अजरकुम अल्लाह, क्या मेरा चचा आ गया? कहा नहीं बीबी, तुम्हारा चचा नहीं आया। कहा अच्छा पूरी अम्मा मुझे पानी दे दीजिए। पानी लेकर खैमों के पीछे जाने लगी। आखिरी जुमला, जले हुए खैमों के पीछे जब जाने लगी तो एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने पुकार के पूछा कि बेटी सकीना कहाँ जा रही है? कहा फूफी अम्मा आप ही ने तो कहा था कि जो छोटा होता है वो पहले पानी पीता है। फूफी अम्मा मेरा नन्हा भाई, मेरा छोटा भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है, मैं पहले उसे पानी पिलाऊंगी, बाद में खुद पानी।